پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج ایک ایسی فضیلت درود پاک کی سننی ہے جس کو جب سنتے ہیں طبیعت میں بڑی خوشی داخل ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ نے بہت پیارے پیارے پھل دیکھے ہوں گے، فروٹس، اور تقریباً سبھی کو فروٹس پسند ہوتے ہیں۔ کئی پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور دنیا میں جائیں ٹریول کریں تو ہر ملک کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ فلاں پھل جو ہے وہ فلاں ملک میں پایا جاتا ہے۔ مگر آج جس قسم کے پھل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایسا پھل شاید دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے۔ اب وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے بھی میٹھا ہے۔ سائز بھی بتائی گئی، نرم کیسا ہے اور ذائقہ کیسا ہے، اور سبحان اللہ خوشبو کیسی، فرمایا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ پھل میں یہی تو دیکھا جاتا ہے نا، ذائقہ کیسا ہے، اس کی سافٹنس، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو اب یہ ملے گا کس کو؟ لیکن فرماتے ہیں درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں، اور پتے زبرجد کے ہیں۔ آئے ہائے، یہ درخت بھی دیکھنے والا، پھل بھی دیکھنے والا، منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب ملے گا کس کو؟ سنو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے درود پاک، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک تو جنت میں لے جانے والا وظیفہ ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہوں کہ ذرا ایک بار کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں، آپ کی خواہشیں کیا ہیں، نوٹ کریں۔ دنیا میں کیا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے؟ مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، قبر میں کیا چاہتے ہیں؟ اور جب محشر کے دن اٹھیں تو وہاں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک بار لکھ لیں اس کو۔ اب میں آپ کو کئی حدیثوں کا نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کا عطر پیش کر رہا ہوں، اور غور سے سنتے جائیے، اور ہو سکے تو ہر جملے کے بعد سبحان اللہ کہتے جائیے، طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنیں، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے قبر میں نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنو سنو، نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں اور بار بار جانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتاؤ، کچھ رہ گیا ہے؟ اور کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو دنیا میں چاہیے تھی، مرتے وقت چاہیے تھی، مرنے کے بعد چاہیے تھی؟ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ٹینشنیں دور ہو جائیں، ذلیل نہ ہوں، عزتیں بڑھ جائیں، کلمہ مل جائے، میں نبی پاک کا دیدار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں، اور خواب میں آقا کی زیارت بھی ہو جائے، پھر نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو میری ہے، اور میں نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، ماشاءاللہ جو علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت حدیثوں میں اور روایتوں میں موجود ہے کہ یہ سب چیز نبی پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا۔ جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، واٹ ایور پرابلم، کوئی مسئلہ ہے نا
بتا تو رہا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہوا یہ، اس کا نچوڑ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو پھر مشکل نہیں رہنی ہے انشاءاللہ. تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. بعض اوقات آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارا پرابلم ہم یہ ہو گیا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ پہ موبائل آ جاتا ہے، اور وہ موبائل اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے. اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. اگر فارغ بیٹھا ہوں دکان پہ تو میری تسبیح بار آنی چاہیے، موبائل کی جگہ تسبیح بار آنی چاہیے کہ چلو یار 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں. اچھا موبائل اٹھانا ہی ہے تو یار کوئی کام نہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں سورہ یاسین نہ پڑھ، ایک سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. آپ سوچیں، کاروباری ہو نا تو بنو نا کاروباری کہ تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں. تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے. اچھا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. واقعہ ہے ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس پہ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا. بہت امیزنگ اسٹوری ہے. ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا. راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی. ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں. تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے. پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں. تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر. ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا. اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے. اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے. اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے. دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام. پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا. اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. آواز دی کہ باہر آئیے. وہ تو شراب کے نشے میں مست، تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے. کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ جو بزرگ شراب خانے کے باہر کھڑے تھے نا، کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا. اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سے آ گئے، کھڑے ہوئے، باہر آئے. اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں بتا دوں تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا. جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یہ زمانے کے ولی بنے. حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو. آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے. اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا
راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب جو ہے نا وہ بڑی کمال کی شے ہے۔ داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں تو اس شاندار انداز سے آپ ادب کا درس دیتے ہیں، اور یاد رکھیے اسلام میں ادب کا جو ہے نا بہت زیادہ درس ہے۔ آپ سنیے گا، کشف المحجوب شریف کا ایک باب ہے جس کا نام ہے کشف حجاب، یعنی آداب کا بیان۔ اس باب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1 ادب کسے کہتے ہیں، نمبر 2 ادب کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں، اور نمبر 3 مختلف آداب زندگی اس میں بیان کیے گئے۔ اور سبحان اللہ، داتا گنج بخش جو ہے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں۔ مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہمیں درس دیتی ہے، آپ نے وہاں پر تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ای فقہوہم وادبوہم، یعنی اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے، فقہوہم، خود بھی علم دین سیکھو، دین کی علم حاصل کرو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرو۔ ادبوہم، خود بھی ادب یعنی مینر سیکھو، اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ، اور یہ ہے طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ تو پتہ چلا کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ بادب بانصیب، ہمیشہ یاد رکھیں، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور مفسرین کرام سبحان اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب کا انداز ہے، اور خدا تو احکم الحاکمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وادی طوا میں جا رہے ہیں، لہذا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں نالین شریف اتار دیجئے۔ تو پتہ چلا ادب کا درس اللہ کریم کی طرف سے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ اور سنیے، حضرت جلال بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے، لہذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، تو جو ادب نہیں جانتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں؟ لا دین لمن لا ادب لا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں ادب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اچھا، پھر پرابلم یہ ہے، ادب جو ہے نا وہ صحبت سے بھی آتا ہے۔
बाअदब लोगों के साथ आप बैठे, आपको उनको बुजुर्गों में अदब करना नजर आएगा। औलिया की अदब की बात करेंगे, जब सहाबा और अहले बैत की बात करेंगे तो जबान से बड़े अदब वाले अल्फाज निकलेंगे। मगर आज प्रॉब्लम यह है कि बेअदबों से दोस्ती, बेअदबों की बातें सुनते सुनते जबान भी बेअदब हो जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज सैयदी आला हजरत का ये पैगाम ले जाओ, ला दीन लिमन ला अदब ला। उसका दीन ही कंप्लीट नहीं होता है जिसके अंदर अदब नहीं होता है। और यही दर्स दाता हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। हम सब ने ये नियत करनी है कि हमें सोहबत भी इख्तियार करनी है, माहौल भी इख्तियार करना है, दोस्ती भी करनी है तो अदब वालों के साथ करनी है, इश्क वालों के साथ करनी है, जो औलिया का अदब करें, जो सहाबा का अदब करें, जो अहले बैत का अदब करें, जो अंबिया का अदब करें, और जो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिलो जान से अदब करें। तो बहरहाल इस एक वाक़ये में जहां अदब का दर्स मिला, हजरत बिश्र हाफी को मकाम कैसे मिल गया? बज़ाहिर कौन सी नमाज थी, कौन सा सजदा था, कौन सा सदका था? अदब ने जमाने का वली बना दिया। और बेअदबी जो है ना, वो बंदे को तख्त से तख्ते पर ले आती है, सब बर्बाद हो जाता है। इब्लीस शैतान इबादत गुजार था ना, मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत का खजांची था। बेअदबी की ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, बल्कि बड़े जिसको कहना कि तकब्बुराना अंदाज में कहा कि मैं क्यों सजदा करूं, अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे नार से आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया है। बेअदबी, एक बेअदबी ने अज़ाज़ील को, फरिश्तों के उस्ताद को इब्लीस बना दिया, मरदूद करार दे दिया गया। आज मैं और आप सोचें कि अगर हमारी जबान में अदब नहीं है, हमारे अंदाज में अदब नहीं है, तो हम कहीं मारे ना जाएं। और अदब की तालीम हमें अपने बच्चों को देनी है, अपनी फैमिली को देनी है। तो एक पहला दर्स आज के बयान से अदब का लेके जाना है। और सुभान अल्लाह, ए अहले सुन्नत वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें कमाल का मसलक और कमाल की कहते हैं ना मनहज मिला है, खूबसूरत रास्ता मिला है, दीन का क्या खूबसूरत हिस्सा मिला है। जब भी आप आशिकाने अहले बैत से, अहले सुन्नत वालों से मिलते हैं ना, सुभान अल्लाह, वो सहाबा से भी प्यार करते नजर आएंगे, वो अहले बैत से भी प्यार करते नजर आएंगे, वो औलिया से भी मोहब्बत की बात करेंगे। कुछ लोग किसी के पास जाओ, सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। कुछ अहले बैत की बात करें तो सहाबा की बात नहीं करते। अहले सुन्नत वालों, तुम्हारा बेड़ा पार है। और क्यों ना इन हस्तियों से हम प्यार करें, क्योंकि ये रास्ता तो नबी पाक ने हमें दिखाया है। सुभान अल्लाह, मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, लाइक स्टार्स, किसी की भी पैरवी कर लो तुम हिदायत पा जाओगे। सहाबा को सितारे कहा, और सुभान अल्लाह अपनी आल को क्या फरमाया? एक हदीस का मजमून है, मेरे आका फरमाते मेरी आल मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया उसका बेड़ा पार लग जाएगा। तो ये तो दोनों हमारे लिए जरूरी है ना, हमारी दोनों आंखें हैं। सहाबा भी दिलो जान से हमें प्यार है, अहले बैत पे जान कुर्बान है। तो सुभान अल्लाह, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने अहले सुन्नत का ये अकीदा किस शान से और किस प्यारे अंदाज में बयान किया, और इन दोनों हदीसों का इत्र अता कर दिया। देखिए, आज जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आजकल तो कंपास वगैरह आ गए और उससे पानी के जहाज रास्ता ढूंढ लेते हैं, मगर एक जमाना ऐसा था कि कश्ती चलाने वाले सितारों से रास्ता ढूंढते थे। तो दो चीजें चाहिए होती थी सफर कंप्लीट करने के लिए, अच्छी कश्ती और सितारे। सुभान अल्लाह, अब देखो बरेली के ताजदार क्या कहते हैं, फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म कहते सितारों को, हमारे तो सितारे सहाबा हैं और हमारी कश्ती अहले बैत हैं, तो फिर बेड़े ने पार ही लगना है ना इंशाअल्लाह। तो सुभान अल्लाह, हर सहाबी ये नबी। तो अदब, सबका अदब, औलिया का अदब, बल्कि औलिया का, सहाबा का, अहले बैत का तो अपनी जगह करना ही करना है। हमें नॉर्मल मुसलमानों से भी अदब से बात करनी है। हमें क्यों किसी को जलील करना है, क्यों किसी से लड़ाई करनी है, क्यों किसी को तंज करना है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह करीम ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा कर रखा है।
ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہاں کوئی رب کے ایک نہیں ایک سے زیادہ ولی بیٹھے ہو۔ اچھا علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولایت کی منزل میں پہنچ چکا ہے، اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لے۔ تو اب ہم اللہ کے کسی ولی سے لڑ رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو جھڑک رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ میرا ملازم ہے، کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے نہیں۔ اگر وہ رب کا ولی ہے، ویسے تو عام مومن کو بھی تنگ نہیں کر سکتے، لیکن ولایت کی بات دیکھیں، جتنا چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، اب تک جو میں نے پڑھا ہے، دو ہی باتوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں اللہ سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ نمبر ایک، سود کا کام کرنے والا۔ اے میرے تاجران بھائیوں، کبھی بھی سود نہ لینا نہ دینا، سود کا کاروبار مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے جو فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے رب سے جنگ کیا۔ اللہ سے جنگ، یار اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہوگا نا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم نے سود کا کام کرنے والوں کو اینڈ آف دا ڈے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اور جو دوسری روایت نظروں سے گزری ہے نا، فرمایا جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب سے جنگ کا اعلان کر دیا، یا اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب سوچ لو، اگر کسی ولی سے ہی دشمنی ہو گئی، اللہ کے کسی بندے سے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا، ادب، پیار، محبت، درگزر۔ کوئی غریب بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔